تشریف لے آئیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ UNGA سے واپسی پہ UK کا یہ وزٹ ہمارا ہوا، چونکہ ری فیولنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کا فلائٹ پاسبل نہیں ہے، تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہاں کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کیا، کچھ انویسٹرز کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ کل ہمارے برٹش فارن منسٹر کے ساتھ بہت ہی مفید گفتگو رہی اور میٹنگ ہوئی، وہ تشریف لائے تھے۔ آج ہم آکسفورڈ یونین سے ہمارا انٹریکشن ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پر۔ آکسفورڈ اسلامک سینٹر جس میں ہز ہائنس کنگ چارلس اس کے پیٹرن ان چیف ہیں، بڑا متاثر کن کام تھا ان کا۔ خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کنگ چارلس role in curbing and controlling Islamophobia here in UK and at different global spaces is commendable, and we, not just as Pakistanis but the entire Ummah should be appreciative of all his sincere efforts to bridge the gap between civilizations and different cultures. وہ اس کے بعد ایک دو میڈیا انٹریکشنز ہم نے یہاں پہ بین الاقوامی جو چینلز ہیں ان کے ساتھ کی، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ گھر کی گفتگو ہے، آپس میں ایسی چیز چلتی ہے، کوئی اتنی خاص اہمیت اس کی نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں، وہ آئیں گے۔ کیا وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ملک میں ایک عدالتی اجازت نامے کے ساتھ گئے ہیں؟ اس عدالتی اجازت نامے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس کی امپلیکیشنز پہ بھی ایگزیکٹو کو غور کرنا پڑے گا، اور اس میں ہم وزارت قانون سے بھی اپنی رائے لیں گے، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم پاکستان کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، جس میں کسی بھی سیاسی جماعت کا، وہ PMLN کی لیڈرشپ ہو، PTI کی ہو، PPP کی ہو، جمعیت کی ہو، ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بلکہ قوانین کے اندر رہتے ہوئے جن کو مواقع مل سکتے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کریں، اور جن کو قانون روک رہا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے، وہ بھی ان کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ عدالتیں ہی ہیں، وہیں سے جا کر اپنے لیے ریلیف لیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو یقیناً جس طرح کا درد ہے اس سوال سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کل جو برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ لیگل امیگریشن پہ ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں ایک پہلو سیمی اسکلڈ کا تھا کہ اسکلڈ لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکانومیز میں سیمی اسکلڈ لوگوں کی بھی یا ان اسکلڈ لوگوں کی بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس پہ کیسے کام کیا جائے، جو انہانسڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے ہمارا، اس میں اس پہلو کو بھی لایا جائے گا، اور آپ کو بہت جلد لیگل امیگریشن کے حوالے سے ہیومن ریسورس سپلائی برطانیہ میں خصوصی طور پر، اور باقی یورپی ممالک میں بھی اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا اس پہ پلان ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی تعداد ہم نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن جو زیادہ سے زیادہ ممکن ہو ہم اپنے سروسز کو ایکسپورٹ کر سکیں ان ٹرمز آف لیگل مائگریشن اور اکنامک مائگریشن۔ دیکھیں جی، مجھے اس اسسمنٹ میں کافی حد تک حقیقت کا پہلو نظر آتا ہے کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھا کہ کرنٹ ملٹری لیڈرشپ کو کیسے اس اتھارٹی کو انڈو یا کمپرومائز کیا جاتا۔ وہ شاید آنے والے دنوں میں ایک سب جوڈس میٹر ہو، تو اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس گرینڈ ڈیزائن کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ڈیزائن تھا۔ جہاں تک یہ خالصتان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جو بہیمانہ ان کا جو قتل ہے، یہ دراصل میں ہندوتوا کی جو بیماری ہے، جو ڈیزیز ہے، یہ ڈیزیز اب ریجن سے نکلتی جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے عیسائی، مسلمان، سکھ، جین جو مائنارٹیز تھیں ہندوستان کی ان کو اٹیک کیا، اور آئیڈیا ہندوتوا کا یہ ہے کہ جو مائنارٹیز ہیں ان کو پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹنس موجود ہے، اور یہ ہندوستان کے اندر ایک مخصوص ایڈٹ شناخت کے ساتھ تو زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک کوالیفائڈ سٹیزن کے طور، فلی کوالیفائڈ سٹیزن کے طور پہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اس رویے کا
فیشسٹ انداز میں اور شوونزم کے انداز میں انہوں نے مظاہرہ کیا، جس کے تحت ہزاروں سینکڑوں مائنورٹیز کے جو لوگ تھے ان کی جانیں لی گئی ہیں، کاؤ ویجلانٹے گروپس کو انکریج کیا گیا ہے، گھر واپسی موومنٹ جیسے قوانین پاس کیے ہیں، جو سی آر سی ان کی جو رجسٹریشن کا قانون ہے سرٹیفکیٹ کا وہ پاس کیے ہیں، اور وہ ٹارگیٹڈ ہے، ایک کہیں پر اگینسٹ مسلمز ہے، کہیں پہ اگینسٹ کرسچنز ہے۔ اسی کانٹیکس میں اب یہ ریجن سے اس کا سپل اوور بڑھ کے جو ہے نا وہ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ آ رہا ہے، جہاں پہ نارتھ امریکہ، کینیڈا اور یورپ بھی میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کو ایک ٹینجبل خطرہ ہوگا آر ایس ایس کے اس آؤٹ لک میں، جس انداز میں یہ لوگ سیاست کو لے رہے ہیں۔ آگ جانا چاہیے، پاکستان تو اس ٹیررزم کا، ہندوستان کی ٹیررزم کا، اسٹیٹ ٹیررزم کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے۔ میرا صوبہ خصوصی طور پہ، وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس کو فائنانس کیا گیا ہے ہندوستان کی ٹیکس پیئر کے پیسے سے، اور ان کی ریاستی انوالومنٹ ہے وہاں پہ دہشت گردی پھیلانے میں۔ چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جان سے جانا شاید باقی دنیا کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، اب یہاں پر جب ان کے سٹیزنز ٹارگٹ ہوں گے تو یہ بھی ہماری آواز میں آواز ملائیں گے، اور ان کو ملانا پڑے گا، دوسرا کوئی راہ نہیں ہے ان کے پاس۔